السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات دنیا نیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہے ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ طلب ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر روز ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر بغیر دوسری نظر ڈالے ہم آگے نکل جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مجھ جیسے شخص کے لیے بھی ایک بڑا آئی اوپنر تھا کہ مجھے پتا چلا کہ لاہور کا ایک بڑا مشہور سرکاری ہسپتال وہ بنا کیسے تھا. وہ بنا اس طرح تھا کہ اس کو بنانے والا جو کہ ایک مسلمان نہیں تھا, ہندو تھا, اس نے اس ہسپتال کو بنایا اور اپنے مرنے سے پہلے اس ہسپتال کے لیے ایک ٹرسٹ فارم کر کے چلا گیا. اور اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد سال ہا سال گزر جانے کے بعد اس ٹرسٹ سے رقم آتی ہے اس ہسپتال میں جسے تنخواہیں وغیرہ دی جاتی ہیں. جی, گنگا رام ہسپتال کا نام آپ نے سنا ہوگا. گنگا رام ہسپتال جو ہے وہ ایک سر گنگا رام نے بنایا, بڑے قابل احترام انسان تھے, اور ان کی جو گریٹ گرینڈ ڈاٹر ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے لاہور آئیں, اور کیونکہ اس ہاسپٹل میں جب ایکسٹینشنز ہونی تھی, رینوویشن ہونی تھی کچھ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے فنڈ دینا ہے. اور جب ان سے کچھ لوگ ملنے گئے ہیں جرنلسٹ وغیرہ, تو شی ریفیوز ٹو میٹ اینڈ شی سیڈ کہ مجھے کوئی پبلسٹی نہیں چاہیے, یہ میں اپنے دادا یا پردادا ان کے نام پہ کر رہی ہوں اور اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں. پاکستان کی ایک اگر آپ ارد گرد نظر ڈالتے ہیں کراچی سے خیبر تک, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ہسپتالوں کی ہے, جو اچھے ہسپتالوں کی ہے یا سکولز کی ہے یا کالجز کی ہے, وہ یا ہندو کے بنائے ہوئے ہیں یا کسی انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے بہت کم ان سیکٹرز میں, پبلک سیکٹرز میں یا سوشل ویلفیئر سیکٹرز میں ہم نے وہاں پہ کوئی عملی کام کیا ہے. بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم این جی اوز بنا لیتے ہیں, ہم ایسی فاؤنڈیشنز بنا لیتے ہیں جس سے ہمیں ہماری ذات کو فائدہ ہو, ہماری ذات کو پروموشن ہو, ہم کھا پی سکیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, میں ایک جنرلائز سی بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہسپتال بنانے کا کام آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کمرشل پراپرٹی بنا لیں, یا اگر ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو اس میں سے ہم کتنا کمائی کر سکتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ آپ کا اور میرا عمران خان کی سیاست سے اختلاف ہے یا ہو سکتا ہے, یا ہمیں شدید اعتراضات ہو سکتے ہیں ان کی سیاست کے اوپر, لیکن جہاں تک شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل ہے اور جہاں تک نمل ہے جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کالج ہے جس کے متعلق میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا, ان دو چیزوں کا خاص طور پہ ایس کے ایم ٹی کا ذکر آتا ہے, تو پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں وہاں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کو اپلاڈ کیا ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میں ٹورانٹو میں تھا, اور ٹورانٹو میں مقیم جتنے بھی پاکستانیز ہیں انہوں نے وہاں دل کھول کر چندے دیے, عطیات دیے. بلکہ میں نے وہاں پہ 6 سے 7 سال کی عمر کی 2 لڑکیاں دیکھیں, 2 بہنیں دیکھیں, جنہوں نے پہلے اپنی پاکٹ منی آ کے دی, پھر اپنی بالیاں آ کے سونے کی انہوں نے وہاں چندے پہ دے دی. بظاہر وہ ڈونیشن جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس سے کوئی دیوار بھی بن جائے یا کوئی کمرہ بن جائے, لیکن 7 سال یا 6 سال کی عمر کے بچے کا جب آپ سوچتے ہیں کہ اس کو دینے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہے, اور اس نے دیا, اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہی کچھ دیا. ایک اور بچہ وہاں پہ آیا جس نے اپنی تمام پاکٹ منی جو ہے وہ وہاں پہ ہسپتال کے لیے دے دی, اور اس نے خاص طور پہ کہا کہ جناب میرا نام نہیں یہاں پہ اناؤنس ہونا چاہیے, مجھے مشہوری نہیں کرنی ہے یہاں پہ. کیا شوکت خانم کی طرح مزید ایسے ہسپتال بن سکتے ہیں پاکستان میں؟ کیا پاکستان میں ہم لوگوں کو اللہ اتنی توفیق دے سکتا ہے کہ ہم آج اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ جو ہماری بساط میں ہے, اگر میں ہسپتال بنا سکتا ہوں, یعنی ہسپتال ایسا نہیں, میں کمرشل پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا, کمرشل تو ہم سارے کر لیتے ہیں, ہم ساروں کو عقل ہے, لیکن سوشل ویلفیئر کے لیے اگر میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہوں, اگر میں کوئی ایجوکیشن دے سکتا ہوں, کچھ بھی جو اللہ کے راہ میں نے دینی ہے, یا میں نے اس کا حصہ بننا ہے, یا میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اگر میری حیثیت سپورٹ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے تو کم از کم میں اس کو دعا تو اس کے لیے کر سکتا ہوں, نیک نیتی سے, دل جوئی سے. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میرے ساتھ اسلام آباد سے مجھے ابھی جوائن کیا ہے عمران خان نے. آج میں ان کی پارٹی کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا, نہ ان کی پارٹی کا آپ سے تعارف کرانا چاہتا ہوں, بٹ عمران خان ایز ان شوکت خانم میموریل ٹرسٹ. جی عمران, السلام علیکم.
وعلیکم السلام مبشر. میں ابھی ٹورانٹو میں، میرے لیے بڑا آئی اوپنر تھا جب یہ ان دو بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیا یہ ایک آپ کے لیے روٹین کی بات ہے کہ اس عمر کے بچے جو ہے وہ آ کے اپنی ساری چیزیں جو ہیں بالیاں اتار کے دے دیں؟ مبشر آپ نے بات ٹھیک کی. اب آج ہم جسمانی کینسر کی بات کریں گے. ایک ملکی کینسر ہے جس کے لیے ایک اور جدوجہد ہے، اور ایک جسمانی کینسر ہے جو آپ نے، جس کے لیے ٹورانٹو میں آپ نے شوکت خانم کے فنڈ ریزر میں بڑی مدد کی. میں سب کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے رپورٹس ملی کہ آپ کی وجہ سے بڑا پیسہ اکٹھا ہوا، اور میرا جانا مشکل اس لیے تھا کیونکہ میں ملکی کینسر کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں آج کل. تو میں پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ مبشر جو سب سے زیادہ اس ہاسپٹل میں کنٹریبیوشن تھی اور جو سب سے کامیاب کیمپین تھی وہ اسکول کے بچوں کی تھی. پاکستان کے اسکول کے بچوں نے، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے کیمپین شروع کی. بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا، اور پیسہ بہت زیادہ تھا. 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل بنانے میں. تو ہم نے مر کے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا. تو ہم سوچیں گے یہ کیسے اماؤنٹ اکٹھا ہوگا. تو ایک یہاں بڑے زبردست ہیں مارکیٹنگ برین طاہر خان، یہ انٹرفلو کے ہیں. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہ اسکول کے جو بچے ہیں یہ تمہارے سب سے زیادہ، کیونکہ تب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ سب سے زیادہ کرکٹ کے شوقین ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اپنے فنڈ ریزر بناتے. تو میں پھر پاکستان کے پشاور سے لے کے کراچی تک شاید ہی کوئی اسکول میں نے چھوڑا ہو. میں اسکول میں جاتا تھا، بچوں کو کہتا تھا کہ آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں، غریبوں کا علاج نہیں ہو سکتا، یہاں کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے. میں بچوں کو صرف یہ بتا دیتا تھا. اس کے بعد جو پاکستان کے اسکول کے بچوں نے کیا وہ ایک انقلاب تھا. انقلاب ایسے کہ انہوں نے ایک تو اویئرنیس کریٹ کی، گھروں میں گئے، ماں باپ کے پیچھے پڑے، رشتہ داروں کے پیچھے پڑے، سڑکوں پہ چلے گئے، یعنی انہوں نے گاڑیاں روک روک کے پیسہ نکالا. ایک وہ ہوا کہ اویئرنیس ہو گئی، اور دوسرا ہمیں اتنا انہوں نے پیسہ اکٹھا کر دیا کہ ہم اپنی کنسٹرکشن شروع کر دی. عمران، میں آتا ہوں آپ کے پاس، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بڑی کوئکلی آپ کو ایک چیز دکھانی ہے شوکت خانم کے متعلق. ایک یہ چند سیکنڈ کا ایک ویژول ہے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ تو واچ ناؤ. یہ شوکت خانم کی سب سے بڑی ایک میں خوبی بتاتا ہوں کہ خود عمران خان کے جب اپنے والد انتہائی بیمار تھے اور ان کو بہت ہی ایک سیریس کنڈیشن میں شوکت خانم کے اندر آئے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو، عمران خان کے اپنے والد کو کیو میں کھڑا کر دیا ان بچوں کے پیچھے کہ جو باری کا انتظار اپنی پہلے کر رہے تھے، اور ان کو ایک عام مریض کی طرح اپنا وہاں پہ علاج کرانا پڑا. میں ایک دفعہ اپنے ایک رشتہ دار کو شوکت خانم میں دیکھنے گیا تھا، اور یہ جو باہر جہاں پہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گارڈز ہوتے ہیں وارڈ کے اندر انٹر کرنے سے پہلے، اس گارڈ نے پہلے مجھے سلام کیا، مجھے پہچانا، اس نے کہا لقمان صاحب میں آپ کا پروگرام بڑی شوق سے روز دیکھتا ہوں یہ وہ، اور ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ کیک لے کے آئے ہیں اور پھول لے کے آئے ہیں اس کو پلیز باہر رکھ دیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی ہسپتال کے اندر اجازت نہیں ہے، اس سے جرمز اندر جاتے ہیں. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ نہیں کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس نے مجھے پہچان کے اس نے مجھے روکا، اور اس نے اپنے ہسپتال کے جو ایس او پیز ہیں ان کو بریک نہیں ہونے دیا اور اس کی سینکٹٹی کو برقرار رکھا. شوکت خانم، عمران خان اگر نہیں ہوں گے تو کیا چل سکے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ آپ کو ایک بریک کے بعد بتائیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. عمران خان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے. عمران، میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کل شوکت خانم کون چلائے گا، کیسے چلے گا، اور اتنا پیسہ کیسے آئے گا؟ اور دوسرا، آج تو پیسہ آ رہا ہے، لوگ آپ کو دیتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن جب شروع کیا تھا تو اس وقت کیسے لوگوں نے ٹرسٹ کیا کہ یار ایک کرکٹر ہے، کھیلنے والا لڑکا ہے، اور یہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد کہتا ہے میں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنانا ہے. تو وہ ٹرسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوا تھا لوگوں کے اندر؟ شروع میں مبشر بہت مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا، اور آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے مجھے انہوں نے کوشش کی 80s کے اندر ہاسپٹل بنانے کی، کینسر ہاسپٹل، انہوں نے پیسہ بھی ایلوکیٹ کیا. نواز شریف نے اناؤنس بھی کر دیا کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے نہیں بنا سکی کینسر ہاسپٹل وہ پیسہ عمران خان کو دے دیا جائے. تو ہم وہ انتظار ہی کرتے رہے پیسے کی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس طرح
باقی بھی جھوٹے وعدے ہوتے ہیں. وہ پیسہ تھا ہی نہیں, لوگوں نے سمجھا میں پیسہ آ گیا. بہرحال وہ پنجاب گورنمنٹ جو ہاسپٹل نہیں کینسر کا بنا سکی, لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر کمیونٹی سے مجھے بڑی ریزسٹنس آئی. ایک دفعہ ہم نے لاہور میں سیمینار کوئی 20 ڈاکٹرز کو بلایا, شوکت خانم کے بورڈ آف گورننس بیٹھے, اور ہم نے ان سب سے پوچھا کہ دیکھیں ہم یہ کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں جس میں غریبوں کا مفت علاج ہو. تو آپ یقین کریں تقریباً 20 ڈاکٹرز تھے, صرف ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے, باقی سارے تقریباً 19 تھے یا اسی کا کوئی فگر تھا, انہوں نے کہا نہیں بن سکتا. کینسر ہاسپٹل کا بنانا ایک کیپٹل, سب سے مہنگی اکوپمنٹ لگتی ہے اس میں, پھر اس کو چلانا اور زیادہ بڑے کاسٹ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بن سکتا. ایک نے کہا کہ بن سکتا ہے لیکن غریبوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ریزسٹنس آ رہی تھی, جو میڈیکل کمیونٹی تھی, جو پروفیشنلز تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ہو سکتا. تو میں نے جب شروع کیا تو بڑی 1.5 کروڑ روپیہ 2 سال لگے اکٹھا کرنے میں. ابھی لاہور کے اندر ہم نے ایک افطاری کی, زکوٰۃ اکٹھی کی 6 دن پہلے. ایک رات میں 1.5 گھنٹے میں 8 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا. تو سوچیں کہ 2 سال تقریباً لگے 1.5 کروڑ روپے کے لیے, اور بڑا مشکل تھا. لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرتے تھے, وہ انڈین سٹارز, ان کو میں بلاتا تھا انگلینڈ میں جا کے, مک جیگر, ان بڑے بڑے سٹارز کو کھانوں پہ بلاتا تھا, مشکل سے پیسہ اکٹھا ہوتا تھا. اب یہ حال ہے کہ ہاسپٹل کی کریڈیبلٹی بن گئی ہے, ایک ہاسپٹل کا اپنی ایک ادارہ بن چکا ہے, اور لوگوں کو اس کے اوپر اب اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے, لوگ خود جا کے دیکھتے ہیں. کینسر بدقسمتی سے ایسی بیماری ہے, کبھی نہ کبھی کوئی ہاسپٹل چلا جاتا ہے, مریضوں کو کوئی رشتہ دار کینسر میں ہوتا ہے یا واقف ہوتا ہے, تو جب وہ ہاسپٹل دیکھتے ہیں وہ سب سے بڑے ہمارے سپورٹر بن جاتے ہیں. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کھلا تھا تو لوگ پہلے کہتے تھے بنے گا نہیں, پھر لوگ کہتے تھے چلے گا نہیں. اور وہ میں 5 سال جب ہاسپٹل کھلا تو میں ہاسپٹل میں میرا آفس تھا, اور تب واقعی ایک اسپرٹ تھا کہ میرا ہونا وہاں بڑا ضروری تھا. آج ایک ہاسپٹل انسٹیٹیوشن بن چکا ہے, اس کو آج عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. ہاسپٹل اپنی وجہ سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے. ہاسپٹل ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے, اور اس کا ایک بورڈ بن چکا ہے, ایک ادارہ بن چکا ہے, اس کی ایک فلسفی ہے, ان کی پالیسیز بن چکی ہیں, ان کی ایک ویژن ہے. اور اب تو بلکہ ہم 2 اور جگہ پہ, پشاور میں انشاءاللہ سپٹمبر میں ہماری گراؤنڈ بریکنگ ہے دوسرے کینسر ہاسپٹل کی. کراچی میں مسئلہ پڑا ہوا ہے زمین کا, جو زمین ہمیں انہوں نے گورنمنٹ نے دی وہ اتنی باہر ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ہاسپٹل بنانے کا. شہر میں ابھی جیسی ہمیں زمین ملے گی انشاءاللہ تیسرا ہاسپٹل ادھر بھی شروع ہو جائے گا. تو آپ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ سے کہ آپ کو وہاں کے لیے زمین دیں؟ زمین, کیونکہ اگر زمین خریدنی آپ کو شہر میں پڑ گئی تو جو آپ کے پاس پیسے ہوں گے وہ تو سارے زمین پہ لگ جائیں گے. بالکل مبشر, یہ ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ جو زمین ہے جو دی ہے وہ اتنی باہر ہے کراچی کے, جس طرح میں نے کہا وہاں بھی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ایک ہاسپٹل بنانے کا. جو شہر کے اندر ہم نے ایک ڈیفنس میں ایک ہاسپٹل کی زمین دیکھی, ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو کہا کہ دیکھیں آپ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں, آپ بیسکلی تو فوج گورنمنٹ کی ہے, اور یہ سارا گورنمنٹ کے پیسے سے ڈیولپ ہوتا ہے, اور آپ نے یہ جو پلاٹ ہاسپٹل کا یہ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا دیتے ہیں, سب سے ماڈرن ہاسپٹل کراچی کا. آپ ہمیں زمین دے دیں, اور ہمیں ایک اور جگہ وہ ایسی زبردست لوکیشن ہے کہ اگر ہمیں وہ جگہ مل جائے ہم بڑی تیزی سے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. اور اگر کمرشل ہاسپٹل تو ہر زیادہ تر ہے ہی کمرشل ہاسپٹل. اصل تو مسئلہ غریب آدمی کا ہے, یعنی غریب آدمی کو کینسر ہو جائے, ایوریج ایک آدمی کے اوپر کینسر کی ایوریج جو خرچہ ہے وہ 8 لاکھ روپیہ ہے ایوریج. کئی دفعہ 20 لاکھ بھی پہنچ جائے گا, اس سے بھی زیادہ, اور کئی دفعہ تھوڑا سا کم بھی ہے, لیکن ایوریج 8 لاکھ ہے. اب کتنے پاکستان میں لوگ ہیں, آج کل کے حالات دیکھیں, آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں؟ تو ہم نے انہیں کہا, انہوں نے کہا نہیں یہ کمرشل پلاٹ ہے. ابھی دیکھیں یہ اس گورنمنٹ کو جاگنا چاہیے, ان کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ کا کام ہے کہ ایک کوالٹی ہاسپٹل کراچی کے اندر کینسر کا بنوائیں. کدھر جائیں گے کینسر کے مریض؟ اپنے گورنمنٹ کے جتنے بڑے بڑے وزیر ہیں یہ سارے چھوٹی سی کچھ ہوتا تو سرکاری خرچے کے اوپر باہر چلے جاتے ہیں. بیچاری عام عوام
اس کا کیا بنتا ہے؟ اب کراچی اتنا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یعنی اگر آپ فرض کریں پالیٹکس میں نہ آتے تو شاید ابھی تک 20 شوکت خانم بن چکے ہوتے؟ نہیں مبشر، یہ تو ممکن چیز نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک ہاسپٹل بنانا اور چلانا، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہاسپٹل بنا تھا 70 کروڑ روپے کا. 70 کروڑ کا ہاسپٹل بنا تھا. آج اس کا جو بجٹ ہے ہاسپٹل کا وہ ہے 3 ارب 60 کروڑ. 3 ارب 60 کروڑ کا ہے. 70 کروڑ کا ہاسپٹل بنا تھا. آج اس کا جو اس کا بجٹ سالانہ ہے، جس میں سے ہمیں 2 ارب روپیہ زکوٰۃ اور ڈونیشن میں اکٹھا کرنا پڑے گا، کیونکہ 75% مریضوں کا مفت علاج ہے. یہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے. ہندوستان میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ہے. ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کی جو ٹاٹا انڈسٹریز ہے، انہوں نے انڈاؤمنٹ بھی بنایا ہے. ہندوستان گورنمنٹ اس کو فنڈ بھی کرتی ہے. اس کے باوجود آپ حیران ہوں گے کہ 2-3 کروڑ روپیہ وہ صرف غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کرتے ہیں. یہاں 1 ارب روپیہ ہر سال غریب مریضوں کے علاج پہ آتا ہے. اب تک 9 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں غریب مریضوں کے علاج پہ. اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ حکومت، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کراچی میں اگر ہم اپنے طور پہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کم از کم ہمیں کوالٹی زمینی دلوا دیں، کیونکہ وہاں کینسر کے مریض بیچارے یا باہر جائیں گے. آپ یہ سوچیں مبشر کہ ہم نے جو پیٹ سکین مشین لگائی ہے لاہور میں، اس سے پہلے جب تک ہماری مشین شروع نہیں ہوئی، بیچارے یہاں سے لوگوں کو سنگاپور جانا پڑتا تھا پیٹ سکین کروانے کے لیے. پیٹ سکین ایک ایسی مشین ہے جس کا چھوٹی سی کینسر پکڑ لیتی ہے، اور اگر جتنی جلدی کینسر پکڑی جائے وہ علاج ہو سکتی ہے. کینسر اگر آپ جلدی پکڑ لیں علاج ہو سکتی ہے، یہ لا علاج نہیں ہے. لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اتنی دیر میں پکڑی، عموماً طور پہ اس سٹیج پہ پکڑی جاتی ہے. جس طرح میری والدہ کی جب پتہ چلا کینسر پھیل چکی تھی، تب لا علاج ہے. تو یہ جو مشین ہے یہ صرف پاکستان میں ابھی ہمارے اور ایک اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں اب لگی ہے. اب کراچی میں لوگوں کو سنگاپور جانا پڑتا ہے. تو ان کو سب کو، میرا مطلب یہ جو گورنمنٹ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ خود تو آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے، کم از کم آپ زمین دیں. جو پلاٹ آپ ضائع کرتے ہیں لوگوں پہ، خریدنے پہ، سیاستدانوں کو، آپ ایک ہاسپٹل کے لیے کوالٹی پلاٹ دیں. شوکت خانم کو، ڈی ایچ اے کو چاہیے. ڈیفنس ہاؤسنگ، یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ کمرشل پلاٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی کہ یہاں غریب آدمی بیچارہ مر رہا ہے اس ملک میں، اور آپ گورنمنٹ کے پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. ساری فوج بھی پاکستان گورنمنٹ کے نیچے ہے. آپ ٹیکس کے پیسے سے فوج چلتی ہے. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ مدد کریں. پاکستان میں ایک کوالٹی ہاسپٹل کراچی جیسی جگہ پہ بنے جو سندھ کو بھی سروس کرے، بلوچستان کو بھی سروس کرے، کیونکہ ایک ہاسپٹل تو علاج نہیں کر سکتا جتنی پاکستان میں کینسر ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مبشر، شوکت خانم میں ہر روز تقریباً 100 مریض آتا ہے. ہاسپٹل میں مشکل سے ہم 14 مریض دن کے لے سکتے ہیں. مکمل طور پہ بھرا ہوا ہے ہاسپٹل، سارے بیڈز بھرے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے وہ جو باقی واپس بھیجنے پڑتے ہیں وہ کدھر جائیں گے بیچارے؟ وہ جو غریب آدمی ہے وہ تو گیا، اس بیچارے کا تو کوئی علاج نہ ہوا. جو پیسے والے ہیں وہ باہر چلے جائیں گے. میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن جب میں بریک سے آؤں گا تو عمران خان صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج جو آپ کو ڈونیشنز مل رہی ہیں یا کل جو ملیں گی، ان کے آڈٹ کا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا پیسہ دیا ہوا جو ہے وہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے اور مستحق لوگوں کو وہ لگ رہا ہے؟ آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جب ہم کوئی صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کے بعد دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں مستحق لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. عمران خان، شوکت خانم میں آڈٹ کا کیا سسٹم ہے؟ ہم نے جب ہاسپٹل بنایا تو ہم نے پہلے فیصلہ کیا کہ جو بیسٹ پاکستان کے آڈیٹرز ہم ڈھونڈ سکتے تھے، فرگسنز، ان کو پہلے ہم نے آڈیٹرز بنایا. اس کے بعد ہم نے اس کے فائنینشیل چیکس ایسے رکھے کہ آج تک میں نے کوئی شوکت خانم کا چیک نہیں سائن کیا. ہمارا ایک بورڈ بنا، بورڈ کے اوپر فائنینس کمیٹی بنی جس کو ہیڈ کرتے تھے رزاق داؤد، جو ہمارے بورڈ کے اوپر اس وقت تھے. اور ہمارا چیکس ایسے تھے کہ تو آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو آپ فائنینس کا ہیڈ بنا رہے تھے تاکہ رقم کا حساب گھر میں ہی رہتا؟ پھر تو پہلے تو یہ انشور کیا کہ جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں وہ آڈیٹڈ ہوں، اور وہ پھر ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے تھے. یعنی کہ اور پھر ہم نے یہ بھی لوگوں کو کہا آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، مثلا آپ یہ کہیں کہ ہم ایک مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ایک اسپانسر کرنا چاہتے ہیں،
ہم ان کو باقاعدہ طور پہ اس مریض کی پوری اس کی کتنا ان کا پیسہ جا رہا ہے، اس کی دوائی ٹوٹل اس کی ہم اس کو ٹرانسپیرنٹلی ویکلی منتھلی ان کو اس کے ایکسپنسز بھیج سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. یعنی ہم نے کوشش کی کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو سکے اس کا شوکت خانم کے اکاؤنٹس، تاکہ کسی کو کبھی شک نہ پہنچے. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر انہوں نے کیس کر دیا. ہاسپٹل کھلا دسمبر 94 میں، 95 فیبری میں میرے پہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہو گیا کہ جی عمران خان نے پیسہ نکالا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ساری دنیا میں بھاگا 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے کا اور میرے پہ کیس کر دیا. وہ جب کیس ہوا تو وہ ایک ہی چند ہفتوں میں بیٹھ گیا. اس کی ایک وجہ تھی کہ اس وقت سب سے بڑا ڈونر میں تھا ہاسپٹل کا. اب میرے سے اب زیادہ بڑے بڑے ڈونرز آ چکے ہیں، لیکن تب میری سب سے بڑی ڈونیشن تھی. اور دوسرا جو ہمارے کنٹرولز تھے وہ اتنے واٹر ٹائٹ تھے. تو آپ کو پتہ ہے اگر میں دونوں اپوزیشن میں رہا ہوں اور دونوں حکومتوں نے پوری آ کے زور لگایا ہاسپٹل کا سارے چیک کروائے، ہم نے خود چیلنج کیا کہ آئیں آ کے ذرا اکاؤنٹس دیکھیں کچھ نکالیں. تو اگر ٹرانسپیرنسی ہو، میں نے ایک چیز اپنی عوام میں دیکھی ہے، اگر لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے اور چوری نہیں ہو رہا، جتنا کھلے دل کے لوگ پاکستانی ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی عوام ہو. یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس طرح میرا اوپینین. آج میں سیاست میں نہ ہوتا مبشر اگر مجھے یہ شوکت خانم کی کلیکشن میں یہ اندازہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ کتنے تکڑے ہیں. دیکھیں جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں اپنی ایک ادارے کے لیے، آپ سوچیں کہ 2 ارب روپے کا خسارہ ہے اس ہاسپٹل کا. 200 ارب روپیہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اور ابھی تک ہم ٹارگٹ سے اوپر ہیں. یعنی کہ ہمارا جو سالانہ ٹارگٹ ہے اس کے تھوڑا سا اوپر جا رہے ہیں. جو قوم ایک ہاسپٹل کے لیے 2 ارب روپیہ دے سکتی ہے، آپ سوچیں کہ قوم کیا کیا نہیں کر سکتی. کیا ہمیں ضرورت ہے بھیک مانگ کے، قرضے لے کے، غلام بن کے، اپنی عزت لٹا کے، ذلت اٹھا کے دنیا میں گزارا کریں؟ اگر ہماری حکومت کا لوگوں کو اعتماد ہو جائے کہ جو ٹیکس کا پیسہ دے رہا ہے وہ ان کے اوپر لگتا ہے. یہ ہاسپٹل آپ کے سامنے ایک مثال ہے. اس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں میں نے جب سوچا کہ یہاں عام آدمی میں بھی اتنی قربانی کا جذبہ ہے، اور آپ نے فلڈز میں دیکھا ہوگا، آپ نے بھی پیسہ اکٹھا کیا، زلزلے میں نے دیکھا ہے، لوگ جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس عوام اتنے کھلے دل سے پیسہ دیتے ہیں کہ اور اس لیے تو ہمارے میں حوصلہ ہے کہ 2 ارب روپے کا ایک ہاسپٹل خسارہ کر رہا ہے اور ہم 2 اور ہاسپٹل کی تیاریاں کر رہے ہیں. نمل یونیورسٹی بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو یہ یعنی کہ یہ اگر مجھے نا اعتماد اپنی قوم پہ ہوتا میں نہ بناتا. کون دنیا میں اتنا ایسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، عموماً تو کینسر کے جدھر بھی دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں مغرب میں، جدھر مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، سارے گورنمنٹ فنڈڈ ہیں. انگلینڈ کے اندر گورنمنٹ پیسے دیتے ہیں. اٹس فنی یو شوڈ ٹاک اباؤٹ نمل. مجھے ذرا نمل کے متعلق بتائیں کہ وہ وائی از اٹ سچ اے یونیک یونیورسٹی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو دیہات میں ہے. ساری جتنی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز سب شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں. دیہات میں اصل 70% آبادی دیہات میں ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو دیہات میں ہمارے لوگوں کے اندر ہنگر ہے، جو ڈرائیو ہے، جو ان کے اندر کاوش ہے، وہ شہروں میں نہیں ہے. میں یہ بھی مینٹین کرتا ہوں اگر ہم سپورٹس کو دیہات میں لے جائیں تو جو وہاں سے ٹیلنٹ آئے گا وہ شہر میں نہیں ہے ٹیلنٹ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیلنٹ ہمارا پڑھنے میں بھی، اگر ہمارا یہ، کیونکہ ان میں ڈرائیو بڑی ہے لوگوں میں، اب وہاں بالکل نگلیکٹڈ ہے. دیہات میں آپ چلے جائیں، کوئی تعلیم کا نام نہیں ہے. آپ بڑے شہروں سے باہر نکلیں، آپ کوالٹی ایجوکیشن کی دیکھیں، شرم آئے گی. اور یہ جو نیشنلائز کیا تھا ایجوکیشن سسٹم ذوالفقار علی بھٹو نے، اتنا نقصان پہنچایا اس نے تعلیم کو. جب گورنمنٹ سرونٹس بن گئے ٹیچرز اور پروفیسر، جب گورنمنٹ سرونٹس بن گئے تو اس کے بعد سیاسی انٹرفیرنس آ گئی، پوسٹنگز ٹرانسفرز ہو گئی. ساروں نے جو انفلوئنس تھا وہ دیہاتوں سے نکل کے شہروں میں آ گئے. شہروں سے جو دیہات میں کوئی جاتا نہیں، ایبسنٹی ٹیچرز آنے شروع ہو گئے. تو یہ اس وقت دیہات میں تعلیم کا بالکل برباد ہے. تو تب میں نے سوچا، کیونکہ میں نے میاں والی میں جب میرا حلقہ تھا تو میں نے دیکھا اتنی بے روزگاری تھی. تو شروع میں نے سوچا کہ میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دیتا ہوں تاکہ وہاں اتنا بے روزگار نوجوان جو پھر رہا ہے، منشیات کی طرف جا رہا ہے، جرم کی طرف جا رہا ہے، اگر ہم اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں وہ روزگار مل جائے گا. تو ہوا کیا کہ میں نے جب وہ جگہ دیکھی اور عام لوگوں نے مجھے جگہ دی. آپ یہ سوچیں مبشر 1000 ایکڑ زمین ہے، اتنا خوبصورت علاقہ ہے وہ.
پہاڑیاں پیچھے, سامنے لیک ہے, اس کے دامن میں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل کالج کیوں بناؤں, میں ایک یونیورسٹی کیوں نہ بنا دوں. اور تب ہی مجھے بریڈفورڈ یونیورسٹی نے چانسلر کی اپروچ کی. تو بریڈفورڈ یونیورسٹی کو کہا, میں نے کہا تم میری مدد کرو, ٹیکنیکل ایجوکیشن دلواؤ یہاں, کیونکہ بریڈفورڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے شروع ہوا تھا, ایک ٹیکنیکل بیسڈ یونیورسٹی ہے. ان کی نارتھ انگلینڈ میں سب سے زیادہ ان کے گریجویٹس کی امپلائمنٹ ہے, کیونکہ ٹیکنیکل سارے ہیں. تو اس لیے انہوں نے میری مدد کی. جو پہلے ہم نے 4 انفارمیٹکس, کمپیوٹر سائنسز, الیکٹریکل انجینئرنگ, تو ہم نے یہ پہلے شروع کیے. اور آپ سوچیں کہ پہلے ہم نے وہاں اتنی کوالٹی لو تھی تعلیم کی اس علاقے میں کہ ہم نے پہلے ان کو 1 سال ان کو نوجوانوں کو تعلیم دلوائی ہاسپٹل میں. پہلے یونیورسٹی میں پہلے ہم نے انگلش سکھائی, پھر ان کو ہم نے کورسز کروائے. اور مبشر آپ کو یہ خوشی ہوگی سن کے کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ایویلیویٹ کرنے کے لیے وہاں سے ان کا پروفیسر آتا ہے, ہر سال آ کے ان بچوں کو ایویلیویٹ کرتا ہے ان کی سٹینڈرڈ کیا ہے. اس نے جا کے, میں جب بریڈفورڈ میں ڈگریز دینے گیا تو اس نے بورڈ کو کہا کہ کہتا جتنی تیزی سے یہ بچے آگے نکلے ہیں, کہتا اتنے نیچے شروع ہوئے تھے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہتا انہوں نے 1.5 سال میں اتنی ان میں ہنگر اور ڈرائیو تھا کہ وہ رات کو جب کھانے کے بعد پھر پڑھتے تھے, علیحدہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو انہوں نے اتنی تیز کیچ اپ کیا کہ وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس لیول پہ تھوڑا آگے نکل گئے ہیں. تو اس نے یعنی کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں یہ پریزنٹیشن دی, مجھے اتنا فخر ہوا. تو وہاں 95% جو ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, جو پہلا بیچ نکل رہا ہے, وہ اسکالرشپ پہ ہیں, یعنی کہ مفت تعلیم ہے. اور وہ بریڈفورڈ کی یونیورسٹی اگر 3 سال یہ بریڈفورڈ میں جا کے پڑھیں تو 60 لاکھ روپے کی یہ ڈگری ہے, جو یہ بچے 95% مفت لے رہے ہیں. ابھی سے ہی جیسے یہ نکلیں گے ان سب کو نوکریاں مل جائیں گی. سسکو ہے, اس کی لیبارٹری ہے وہاں, IBM ہے, اس کی لیبارٹری ہے کمپیوٹر سائنسز میں. تو یہ جیسی کوالیفائی کریں گے ان کو نوکریاں مل جائیں گی سیدھی. عمران خان ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرے ویورز کے لیے آپ کیا آفیشلی ہمیں شوکت خانم کے اوپر اور اس کے آڈیٹڈ رپورٹس, ایک تو اس کی ویڈیو اور جو آپ کی یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اس کی ویڈیو دے سکتے ہیں جو ہم دکھائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ ٹرانسپیرنسی کیسے ہوتی ہے اور کام کیسے ہوتا ہے؟ مبشر, میں انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورا بلکہ اپنا پروسیس بھی بتا دیں گے. ایک شارٹ آپ کو, یا آپ پکٹوریل کر سکتے ہیں, یا ویڈیو کے اوپر ہمارے فائنانس ڈائریکٹر ایک چھوٹی سی آپ کو 2-3 منٹ کی پریزنٹیشن دے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ہے رمضان کا مہینہ, لوگ رمضان میں بالخصوص زکوٰۃ وغیرہ جو ہے بڑی ریگولرلی دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتے, آپس میں ہم بول دیتے ہیں, کوئی وہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ رمضان میں کیونکہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو میں اس رمضان کے مہینے میں صرف ان لوگوں کو, صرف آپ نہیں ہیں, اور بھی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں اس ملک میں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں اور صحیح ڈیسیجنز لے سکیں کہ کس کو انہوں نے کہاں پہ کیا دینا ہے. مبشر, پہلے تو میں لوگوں کو یہ شور کر دوں کہ میں اپنی زکوٰۃ شوکت خانم دیتا ہوں اور نمل دیتا ہوں. دوسری چیز, تو اگر میں اپنی زکوٰۃ دیتا ہوں تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں دونوں کے بورڈ کا چیئرمین ہوں. اس لیے میں خاص طور پہ کوئی بھی آپ ادارہ بنائیں, کیونکہ آپ نے لوگوں کی ڈونیشنز ہیں, آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو سب سے پہلے فائنینشل کنٹرول جو ہیں ان کو واٹر ٹائٹ کریں. تو وہ انشاءاللہ آپ جب آپ چاہتے ہیں تو اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بھجوا دیں گے. I would like that. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی, یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی. I would like to know کہ شوکت خانم کے سسٹمز میں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. آپ کو تو کیا اس کا بہتر طریقہ, آپ کو ہم اس کا بہتر طریقہ نہیں, اس کا اسٹیٹسٹکس آپ دکھائیں گے, وہ تو جو بھی آپ دکھائیں گے وہ ہوگا. میرا تو یہ خیال ہے کہ دنیا نیوز کو وہاں پہ جانا چاہیے اور آپ کے فائنانس والے وہاں پہ ایکسپلین کریں کہ یہ پیسہ اس طرح آتا ہے اور اس طرح لگتا ہے, تاکہ وہ ہم نہ صرف خود سمجھیں بلکہ پھر ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. مبشر, یہ تو بہت ایزلی ہے, یہ تو انشاءاللہ ہم کل بھی آپ کے لیے ارینج کر سکتے ہیں کہ آپ کی اگر ٹیم تیار ہے تو ہم, بلکہ ہمارے لیے آپ ہمارے لیے فائدہ کریں گے اگر ہم لوگوں کو یہ پہنچا سکیں, دنیا نیوز پہ پہنچا سکیں
کہ یہ شوکت خانم ہے, اس کے کیا کنٹرولز ہیں, اس کے کون کیا ہیں, چیکس اور بیلنسز کیا ہیں, کون آڈٹ کرتا ہے, سسٹمز کیا ہیں, کیسے ہم کیونکہ جب میں کینیڈا میں تھا ابھی وہاں پہ مجھے بڑے ڈونرز ملے ہیں اور انہوں نے بڑا دل کھول کے وہ پاکستان کے لیے عطیات دیتے ہیں. اتنی تعداد ہے ان کی کہ میں اگر نام لینا شروع ہو جاؤں تو وہ آپ کو پرابلم ہوگی. لیکن ایک پروگرام میں نے بالخصوص کرنا ہے یہاں پہ, میری ان سے کمٹمنٹ ہے, جنہوں نے وارڈ سپانسر کیے ہیں $35,000 کے, وہ تمام لوگ جو ہے اس پروگرام میں اگلے ہفتے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے لائیو یہاں پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہم یہ ضرور دکھا سکیں, کیونکہ ان کا بھی ایک سوال تھا کہ جی پاکستان سے جس کا دل کرتا ہے یہاں پہ چیریٹی کانسرٹ کر لیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے یہاں پہ چیریٹی فنکشن کر لیتا ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں لگتا ہے. میں نے کہا یہ جو ہے اس چیریٹی کو ہم اب ایکسپلور کریں گے کہ یہ صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. میں سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, آپ ان کو انوائٹ کریں اگلے اپنے پروگرام پہ اور ان سے پھر کویسچن کروائیں. یعنی آپ کو زیادہ اچھا ہو کہ آپ بھی ان سے سوال پوچھیں, اور صرف یہ فائنانس کے اوپر اور جو کیا ہمارا طریقہ کار ہے یہ, بلکہ مباشر آپ ہاسپٹل کی بھی سروس کریں گے اور یہ جو ڈونرز ہیں ان کو بھی مطمئن کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل سلطان کو پلیز آپ انوائٹ کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک شخص نے ڈونیشن دینی ہے ویری کوئکلی شوکت خانم میں یا نمل میں, تو وہ کس طرح سے دے گا ڈونیشن, خاص طور پہ جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہماری, اور آپ کے پاس تو ویب سائٹ آئی گئی ہے, اس کے اوپر پورا طریقہ کار بتایا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے ان ہاؤس سسٹم ڈیولپ کیا اپنا, کہ ماشاءاللہ انفارمیشن سسٹم اتنا زبردست ہے ہمارا کہ آپ جہاں بھی ڈونیشن دیں گے وہ سیدھا سینٹرل اکاؤنٹ کے اندر کلک ہو جاتی ہے. یعنی دنیا میں کہیں بھی شوکت خانم کے اکاؤنٹ پہ ڈونیشنز دیں تو وہ سیدھا ہمارے سینٹرل اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہیں. تو ان ادر ورڈز کہ اس کا گم ہونا بڑا مشکل ہے, ٹریک ہوتی رہتی ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کے جب مین اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے تو وہ پھر نیچرلی وہ سارا کچھ آڈٹ ہوگا. تو اس لیے یعنی یہ ایک دفعہ جو ویب سائٹ کے اوپر ہمارے اکاؤنٹس دیے گئے ہیں, ایک دفعہ ان اکاؤنٹس پہ آئے گی وہ سیدھی سینٹرل اکاؤنٹ پہ ہماری رجسٹر ہو جاتی ہے. ایک پرسنل سوال پوچھنا ہے میں نے, اگر آپ برا نہ منائیں تو. مجھے پتا چلا کہ آپ کے والد کو شوکت خانم میں ویٹ کرنا پڑا اپنی باری کا. یہ ہسپتال آپ کی والدہ کے نام پہ بنا ہے اور تمام دنیا کے یا پاکستان کے لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹی ہے, پھر آپ کے والد کو کیوں میں کھڑا ہونا پڑا؟ اصل میں اگر یہ ہاسپٹل آج چل رہا ہے مبشر, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بورڈ ہے, میں چیئرمین ہوں, جتنے بورڈ آف گورنرز ہیں, ہم سب ہاسپٹل کے جو قوانین ہیں وہ فالو کرتے ہیں. میرے والد صاحب 3 مہینے ہاسپٹل میں تھے اور ان کی وفات بھی شوکت خانم میں ہوئی, اور ہم ادھر ہی باہر بیٹھتے تھے ویٹنگ روم میں جدھر باقی سارے بیٹھتے تھے, اور وہ سب کو پتا ہے ہاسپٹل میں, کیونکہ 3 مہینے جو بیٹھنا پڑا. اور ہم جب فالو کرتے تھے, میری فیملی, میری بہنیں, ہم سب, تو آپ ایک قانون سیٹ کر دیتے ہیں, اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کامیابی کسی کی ادارے کی بھی قانون کی بالادستی, رول آف لا ہوتا ہے. اگر آپ کا قانون اس ہاسپٹل میں سارے اوپر سے فالو کریں, نیچے تک آپ کے جو گیٹ پہ گارڈز کھڑے ہیں وہ سب فالو کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی کامیابی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کامیابی اس ہاسپٹل کی ہے کہ میری آج اس ہاسپٹل کو ضرورت نہیں ہے. ایک وقت میں آپ کو پھر بتایا, میرا آفس اس ہاسپٹل 5 سال تک تھا. آج میں صرف اپیرنسز کرتا ہوں, بلکہ اب وہ ایڈز میں بھی میری شکل نہیں ڈالتے جو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اس کا مطلب کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے انسٹیٹیوشن, اور یہ سب سے بڑے کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ادارہ بنایا, اس ادارے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہے. انشاءاللہ ابھی نمل کی بھی یہ سٹیج آئے گی, اور پھر تحریک انصاف کو بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن بناؤں گا کہ وہ ایک فیملی پارٹی نہیں ہوگی, وہ ایک انسٹیٹیوشن بنے گی. تھینک یو ویری مچ. کا بھی سب سے بڑا مسئلہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. میں نے صرف چلتے چلتے ایک بات کرنی ہے کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم چلتے چلتے گاڑی کے اندر سے ہاتھ نکالتے ہیں, کسی مانگنے والے کو ہم جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں, صدقے, ہم تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں. لیکن جہاں لینے والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح اور مستحق کام کے لیے لے, وہاں دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر کے دے. میں اپنی ذاتی ایک رائے دے رہا ہوں کہ جو ہم پروفیشنل فقیروں کو جو ہم پیسے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, شاید اس کا ہم صحیح حق ادا نہیں کر رہے, اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہ معاف کرے اور اس کو بھی کسی نہ کسی زمرے میں قبول کر لے. ویسے اس کی گنجائش کم ہے. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت, خیرات دیتے وقت
جانچ پڑتال کریں اور صحیح اور مستحق لوگوں کو ہی دیں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.